کہ وہ امام کائنات جو شریعت اسلامیہ کو لے کے آئے، جن کے دین کے خاطر اور جن کے شان کے خاطر اور جس رب کے خاطر میں نے یہ قربانی پیش کی ہے، بتاؤ وہ تو بخیر ہیں؟ جواب ملتا ہاں وہ بخیر ہیں۔ کہتی ہے میرے دل کو تسلی نہیں ہوگی، میرے دل کو ایسی سکون نہیں مل سکتا، مجھے ایک نگاہ دکھا دو اس چہرے انور کو جسے دیکھنے کے لیے میں بے قرار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، دیکھ کے کہتی ہیں کلو مصیبت بعدک جلل، ساری مصیبتیں، سارے غم، سارے رنج و عمل تیرے ہوتے ہوئے مٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے مدد کرنے کے لیے میری بہنیں تم نے تیاریاں کی ہیں؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے شہادت کی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے اس چچا کو دیکھنے کے لیے جب قریب پہنچتی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زبیر بن عوام کو کہ اپنی ماں کو تم دور رکھو ورنہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر صبر نہ کر پائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجتی ہیں مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب پتہ چل چکا ہے، لیکن میں روں گی نہیں، مجھے معلوم ہے ان کے ساتھ کیا حرکتیں کی گئی ہیں۔ اور پہنچتی ہیں وہاں پر، لاش کو دیکھتی ہیں۔ آج ہر مسلمان عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد نوحہ کرنا حرام ہے، رونا، تماچے گال پہ مارنا، کپڑے نوچنا، بال نوچنا، سینے کے کپڑے پھاڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی جنت میں نہیں جا سکتی۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کی ایک اطاعت ہے۔ اسی طرح سے میری بہنوں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک عورت ام خلاد نام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہے۔ کسی غزوے میں ان کے بیٹے کی شہادت ہو جاتی ہے، آتی ہے نقاب لگا کر کے پوچھنے کے لیے موجود صحابی کہتے ہیں تم کہاں آئی ہو؟ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کی شہادت کی یعنی قتل کیے جانے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہے یا شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بیٹے کے شہادت یا گم ہونے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو اور وہ بھی نقاب لگا کے؟ جواب دیتی ہیں بیٹے کو تو کھو کے بھی جی رہی ہوں، لیکن پردے ہٹا کر اپنی حیا کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ دیکھو آج مسلمان بیٹیاں سروں پہ دوپٹہ بھی پھینک چکی ہیں۔ او مسلمان اسلام کی شہزادیوں، یہ دوپٹہ دنیا سے لے کے آخرت تک رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہاں پہ ہم سے بڑے بڑے علم رکھنے والے علماء کرام موجود ہیں، پوچھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا ماں آتی ہے پوچھنے کے لیے کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرا بیٹا جنت میں ہے۔ جانتی ہے جنت کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایسے جنت میں ہے کہ اس جنت کی حور اگر دنیا کے اندر ایک بار اپنا گھگھٹا کھول کے جھانک دے تو دنیا ساری کی ساری خوشبوؤں سے مہک جائے۔ اور اس جنت کے حور کا دوپٹہ، سنو جا کے صحیح بخاری دیکھ لینا جنت کے صفت کے بارے میں جہاں حدیثیں، اس جنت میں رہنے والی حور کا دوپٹہ دنیا کے ساری جائیداد سے زیادہ قیمتی ہے۔
مسلمان بیٹیوں، اپنے دوپٹے پھینکنے والیوں، نقاب اپنے سروں سے نکال کر پھینکنے والیوں، سنو، ہوش میں آؤ، کون سی دنیا میں بھاگی جا رہی ہو؟ یہ تو زندگیاں چند دنوں کی ہیں۔ دیکھو تو کوئی روڈ پہ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں مر رہا ہے، کوئی جوانی میں مر رہا ہے، کوئی شادی کا صحرا پہنے ہوئے جاتا ہے، مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے۔ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اور نصرت اور عزت اسی میں ہے کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا آیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کیا ہے، اور قیامت کے دن تک مدد کرتا رہے گا، اور اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا جب دن حساب و کتاب کا ہوگا۔ میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، اسلامی بہنوں، یہ میرے طرف سے کچھ باتیں تھیں اور جسے میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ وقت ضرور ایسا ہے کہ پریشانیوں کا وقت ہے، اسلام پہ، مسلمانوں پہ، قرآن پہ، پردے پہ اور تمام شریعت اسلامیہ پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لیکن جو چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں صبر کرو، انشاءاللہ مستقبل میں ایسا ضرور وقت آنے والا ہے، اور اسلام الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کو روشن کرنے والے اپنے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کفر مٹے گا، اور یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اسلام کو اپناؤ، اتباع رسول میں زندگی گزارو، ہر سانس، ہر پل، گھر کی ہر دیوار، ہر سوسائٹی، ہر میجارٹی، اور تمہارا بیڈ روم، یہاں تک کہ تمہارا بیت الخلا، حمام تک اسلامی ہو، مسلمانوں کے طرز کا ہو، شکل و صورت، کپڑے، لباس، سب کچھ مسلمانوں جیسے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں خود اور آپ حضرات کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو ہم میں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے اللہ، مسلمانوں کو اپنی کتاب قرآن پاک اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اکٹھا کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے اندر سے اختلاف ختم کر دے۔ اے اللہ، اسلام کو سارے دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ اے اللہ، جو بندے تیرے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں انہیں کامیاب و کامرہ بنا۔ اے اللہ، کفر کو مٹا دے۔ اے اللہ، تجھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور تجھ سے بڑی، تیرے فوج سے بڑی کوئی فوج نہیں۔ اللہ، سب کو مٹا دے۔ اپنے بندوں کو، ہمیں اعتراف ہم گنہگار ہیں، لیکن ہمیں بے عزت و ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم میں جو مر چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد والا بنا دے۔ اے اللہ، جو غریب ہیں انہیں مالدار کر دے، جو مریض ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو حقیقت میں، ہماری بہنوں کے گود کو اسلامی گود بنا دے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو سدھار اور انہیں اپنے نبی کے احادیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وجزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔